حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم الأمين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأولياء أمته وعلماء ملته وأتباعه عليهم أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والمطمئنين والحمد لله رب العالمين وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحابه سيدنا محمد وبارك وسلم عليه اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحابه سيدنا محمد وبارك وسلم عليه محترم و معزز حاضرین و سامعین کرام میں آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی جو آیت مقدس و مبارکہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا قرآن مجید فرقان حمید کی اس آیت مبارکہ کا لفظی ترجمہ اور پھر انشاءاللہ العزیز اس آیت مبارکہ کا سہارا لے کر میں آپ کے سامنے محافظ ختم نبوت اور محافظ ناموس رسالت سید الشہداء حضرت
رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت و شان کے حوالے سے بیان کروں گا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا اور ایک دو واقعہ غزوہ احد کے حوالے سے بھی وہ بیان کروں گا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کہ اللہ مجھے حق بات بیان کرنے اور آپ سب کو سن کر دل کی گہرائیوں سے تسلیم کر کر اس پر عمل کر کر اسے آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اور قرآن کی نص سے یہ بات ثابت ہے، سب سے بڑا مضمون، سب سے بڑا لعنت یہ نصیحتی سے قرآن سے یہ بات ثابت ہے۔ فرمایا جو اللہ اس کے رسول کو اعزاز دیتا ہے، تقریر دیتا ہے، لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، فرمایا دنیا میں بھی وہ ملعون ہے اور آخرت میں بھی وہ ملعون ہے۔ اور سب سے بڑا کیا ہے؟ وہ لعنتی ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے دردناک عذاب تیار کیا ہوتے ہیں۔ سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 15 شوال المکرم آپ کا یوم شہادت کا دن ہے، اور حضرت وحشی جنہوں نے آپ کو وہ نیزہ مارنے میں بڑے ماہر تھے، نیزہ چلانے میں بڑے ماہر تھے، اور آپ کو وہ نیزہ مارا جو آپ کے ناک کے نیچے جا کر کے وسط ہوا، اور جس سے آپ نے یوم شہادت آپ نے نوش فرمایا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ۔ لیکن بعد میں آپ نے حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے بعد میں اسلام کی ضرورت کو قبول فرما لیا۔ حضرت ابو سفیان، حضرت ہندہ اور حضرت خالد بن ولید بڑے بڑے اس وقت حضرت وحشی بڑے عظیم الشان صحابہ کرام جنہوں نے بعد میں غزوہ احد کے بعد اسلام کے لیے بڑی خدمات سر انجام دی، اسلام کے لیے بڑی خدمات سر انجام دی۔ کوئی بھی ایسا موقع آیا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام آنے سے پہلے، آج وہ کہتے ہیں کہ مولوی صاحب حضرت سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے والد گرامی انہوں نے اسلام آنے سے پہلے یہ کیا، حضرت ہندہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام آنے سے پہلے یہ کیا، حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے اسلام آنے سے پہلے یہ کیا۔ تو یہ بات یاد رکھیں، سرکار دو عالم وسلم کا ارشاد گرامی ہے، حضور نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی بندہ مسلمان، جب کوئی بندہ اسلام کی دولت کو قبول کرتا ہے، اسلام کی دولت کو قبول کرتا ہے، دین اسلام ایسا عظیم شان مذہب ہے، حضور کا ارشاد گرامی کہ جب کوئی اسلام کی دولت کو قبول کرتا ہے تو اسلام کی دولت قبول کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ حضرت ابو سفیان، حضرت ہندہ، حضرت وحشی، حضرت خالد بن ولید آپ اسلام لانے سے پہلے آپ غزوہ احد میں کافروں کی طرف سے لڑنے کے لیے آئے، لیکن جب آپ نے اسلام کی دولت کو قبول کیا اور اسلام نے اپنے آپ کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دیا، پھر کوئی بھی ایسا موقع آیا علیہ کلمہ الحق کے خاطر حضرت سفیان اور حضرت خالد بن ولید آپ علیہ کلمہ الحق کی خاطر، اسلام کے پرچم کی بلندی کی خاطر آپ ساری زندگی کافروں کے ساتھ جہاد کرتے رہے، کافروں کے ساتھ جہاد کرتے رہے۔ حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ نے حضور کی بارگاہ میں تشریف لے کر آئے اور اسلام کی دولت کو، اور آپ وہ صحابی رسول ہیں کہ جنہیں صرف ایک مرتبہ حضور کی بارگاہ میں حاضری کا موقع نصیب ہوا، حضور کی زیارت ہوئی، اس کے بعد حضور نے منع فرما دیا، حضور نے فرمایا وحشی، پھر حضور نے پوچھا حضرت وحشی مجھے یہ تو بتاؤ تم اسلام کی دولت کو قبول کرنے کے لیے آئے ہو، میرے چاچا جان حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کس طرح شہید کیا؟ تو حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ حضور کے ہاتھوں میں اسلام کی دولت کو قبول کرنے کے لیے آئے، آپ نے سارا واقعہ بیان فرمایا، تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا۔ حضرت وحشی آپ سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ بیان فرما رہے تھے اور امام الانبیاء کے آنکھوں سے آنسو جاری تھا۔ حضور کو اپنے چاچا جان کے ساتھ بڑی محبت، حضور کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے،
حضرت وحشی تم آج میرے سامنے آئے ہو، میں اس کے بعد میرے سامنے نہ آنا، اگر تم میرے سامنے آؤ گے تو مجھے تکلیف ہوتی ہے، مجھے اپنے چاچا جان کی یاد تازہ ہو جاتی ہے۔ حضرت وحشی فرماتے ہیں جب حضور نے مجھے یہ فرمایا پھر میں ساری زندگی تو میں حضور کے سامنے نہیں گیا۔ حضرت وحشی رضی اللہ عنہ، اور آپ اس کا کفارہ بھی ادا فرمایا۔ مسلمہ کذاب، جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے خالد بن ولید کی عزت برائی میں لشکر کو بھیجا تو آپ نے آپ کے دل میں یہ تمنا دی کہ یا اللہ میں قرض اتارنا چاہتا ہوں، میں کفارہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ جو سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میں نے شہید کیا تھا اسلام لانے سے پہلے، فرمایا یا اللہ میں اس کا کفارہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے کفارہ کیا ادا کیا؟ سب سے بڑا جھوٹا، سب سے بڑا کاذب اور نبوت کا دعویٰ کرنے والا، جس نے حضور کی زندگی نہیں وہ نبوت کا دعویٰ کر دیا تھا، مسلمہ کذاب حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے مسلمہ کذاب کو نیزہ مار کر فنا کی نار کیا، جہنم نصیب کیا۔ جہنم نصیب کرنے کے بعد حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ نے یہ دیکھا کہ میں نے مسلمہ کذاب اس کو فنا کی نار کر دیا ہے، رب کائنات کی بارگاہ میں عرض کیا اور حضور کی بارگاہ میں عرض کیا یا اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج میں نے سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کفارہ ادا کر دیا ہے، مسلمہ کذاب کو فنا کی نار کر دیا۔ آپ نے سب سے بڑے جھوٹے، سب سے بڑے لعنتی، سب سے بڑا کذاب، سب سے بڑا دجال، مسلمہ کذاب جو نبوت کا دعویٰ کرتا ہے وہ جھوٹا نبی ہے، قیامت تک کے لیے جھوٹا نبی ہے۔ امام الانبیاء کے ارشاد گرامی لا نبی بعد حضور نے فرمایا اب میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا جو نبوت کا دعویٰ کرے گا، وہ کذاب بھی ہے، دجال بھی ہے، جھوٹا بھی ہے۔ امام الانبیاء نے سارے نبیوں اور رسولوں میں سے امام الانبیاء کو سب سے آخر میں بھیج کر ختم نبوت کا دروازہ بند فرما دیا ہے۔ اب قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا، قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے امام الانبیاء کو خاتم النبیین بنا کر بھیجا ہے۔ سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے لوگوں کے قربان جائیں، آپ کی شانوں کے قربان جائیں، آپ کی رفتوں کے قربان جائیں سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ مجھے یہاں پر ایک فکرہ مجھے یاد ہے، ہمارے پیر صاحب پیر طریقت احمد شریعت خطیب پاکستان عاشق رسول حضرت علامہ مولانا نبیر محمد الہی بخش قادری رضوی ضیائی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے مزار پر نور و رحمت و برکتوں کا نزول عطا فرمائے۔ آپ سے کسی نے یہ سوال کیا کہ حضور علامہ پیر محمد احمد قادری رضوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے کہ حضرت صاحب حضرت امیر حمزہ بھی وہ بھی سید الشہداء ہے، اور امام اعظم مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی سید الشہداء ہے، حضور بھی ان میں فرق کیسے ہوا؟ وہ بھی سید الشہداء شہیدوں کے سردار، اور امام اعظم مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی سید الشہداء، وہ بھی شہیدوں کے سردار، حضور ان میں فرق کیسے ہوا؟ وہ بھی شہیدوں کے سردار، یہ بھی شہیدوں کے سردار۔ تو آپ نے جواب دیا، آپ نے فرمایا واقعہ کربلا سے پہلے، واقعہ کربلا سے پہلے جتنے بھی شہید ہوئے علیہ کلمۃ الحق کی خاطر، دین کے بچوں کو بلند کرنے کی خاطر، باطل کی ٹھکانوں کے ساتھ ٹکراتے ہوئے جامع شہادت نوش فرمایا۔ واقعہ کربلا سے پہلے میرے پیر صاحب فرماتے تھے ان سب شہیدوں کے سردار سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور میں واقعہ کربلا سے لے کر قیامت تک جتنے بھی شہید ہوں گے ان کے جو سردار ہوں گے وہ امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ آپ نے فرمایا یہ فرق ہے، امام واقعہ کربلا سے پہلے جتنے بھی شہید ان کے سردار، ان شہیدوں کے سردار حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور واقعہ کربلا سے لے کر قیامت تک جتنے بھی شہید ہوں گے اور ان کے سردار کون ہیں؟ امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سید الشہداء حضور نے فرمایا اسد اللہ، اللہ کا بھی شعر ہے، واسد رسول اللہ، اللہ کے رسول کے بھی شعر ہے، یہ امام الانبیاء کی زبان مصطفیٰ سے نکلا۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے بھی اسلام کی دولت کو قبول نہیں فرمایا، اب اسلام کی دولت کو قبول نہیں فرمایا۔ امام الانبیاء
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کوہ صفا پہاڑی پر امام الانبیاء ایک دن ہونے کے فروز تھے. ابو جہل بھائی مات آیا. اس نے امام الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بھی ادبی گستاخی کا مظاہرہ کیا. اور کتابوں میں الفاظ لکھے ہوئے لیکن میں وہ الفاظ بیان نہیں کرنا چاہتا. اور آپ دیکھیں سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اسلام کی دولت کو قبول نہیں کیا. اب اسلام حضور کے چاچا جان امام الانبیاء کے خالہ زاد بھائی بھی لگتے ہیں. یہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام الانبیاء کے خالہ زاد بھائی بھی ہیں. آپ کی والدہ ماجدہ سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو والدہ ماجدہ ہے یہ امام الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی چچا زاد کیا ہے؟ بہن ہے. تو اس لحاظ سے آپ ان کے خالہ زاد بھائی بھی لگے امام الانبیاء. آپ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام الانبیاء کے حقیقی چچا جان بھی ہے, خالہ زاد بھائی بھی ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ حضرت سویبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ نے حضرت امیر حمزہ کو بھی دودھ پلایا اپنا اور امام الانبیاء کو بھی اپنا دودھ پلایا. اس نسبت کے لحاظ سے آپ امام الانبیاء کے رضائی بھائی بھی لگتے ہیں حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ. اب دیکھیں آپ نے اسلام لانے سے پہلے حضور کی عزت و ناموس پر کیسا پہرا دیا. حضور کی عزت و ناموس پر آپ نے کیسا پہرا دیا. حالانکہ آپ اس وقت اسلام کی دولت کو قبول نہیں کیا تھا. ابو جہل نے آ کر بے گستاخی کا مظاہرہ کیا. خاموش بھی رہتے تو کیا ہونا تھا؟ کچھ بھی نہیں ہونا تھا. لیکن سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی عظمتوں کے قربان جائیں, آپ کی شانوں کے قربان جائیں, آپ کی عزتوں کے قربان جائیں. حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اور امام الانبیاء کی خاص نظر کرم تھی. جب ابھی آپ نے اسلام کی دولت کو قبول نہیں کیا, امام الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کوہ صفا پہاڑی پر ایک مرتبہ تشریف لے کر گئے. ابو جہل کا بھی وہاں سے گزر ہو گیا. جب ابو جہل کا وہاں سے گزر ہوا تو اس نے امام الانبیاء کو دیکھا. آپ نے بغض کی آگ میں جو سلگ رہا تھا وہ اس نے اپنے بغض کی آگ کو نکالا, اپنے دل کی بڑکاس کو نکالا. یعنی امام الانبیاء کی شان میں بے حد گستاخی کا مظاہرہ کیا. تو وہاں پر کوہ صفا کی پہاڑی پر صفا پہاڑی پر ایک حضور کے وہ صحابی حضرت عبداللہ بن جدعان ان کی ایک لونڈی وہ بھی وہاں پر موجود تھی, کنیز وہ بھی وہاں پر موجود تھی. جب اس نے یہ دیکھا, اس لونڈی نے یہ دیکھا, حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس لونڈی نے آپ کی لونڈی نے جب یہ دیکھے کہ امام الانبیاء آپ صفا پہاڑی پر تشریف لے کر آئے ہیں, اور ابو جہل کا بھی وہاں سے گزر ہوا اور حضور نے کچھ بھی نہیں کہا, اور ابو جہل نے آ کر حضور کی شان میں بے ادبی گستاخی کا مظاہرہ کرنا شروع کر دیا. اس نے یہ بڑی بے ادبی گستاخی کا مظاہرہ کیا. لیکن امام الانبیاء آپ کے عظمتوں کے قربان جائے, آپ کے خدا کے قربان جائے, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اسے کوئی جواب نہ دیا. حضور نے اسے کوئی جواب نہ دیا. جب امام الانبیاء ابو جہل کو کوئی جواب نہ دیا تو امام الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ابو جہل نے اور زیادہ بدتمیزی کی, بہت زیادہ بے ادبی گستاخی کا مظاہرہ کیا. لیکن امام الانبیاء اپنے گھر میں آپ تشریف لے کر آ گئے. اس میں بھی ہزاروں راز تھے. تو جب حضور گھر میں تشریف لے کر آئے, حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام الانبیاء کے حقیقی چچا جان آپ اس وقت شکار کرنے کے لیے گئے تھے, ولی آپ نے اسلام کی دولت کو قبول نہیں فرمایا. آپ شکار کرنے کے لیے گئے ہوئے. جب آپ شکار سے واپس آئے تو آپ کی ایک عادت ہوتی تھی. حضرت امیر حمزہ جب بھی آپ شکار سے واپس آتے تو آپ سب سے پہلے آ کر حرم شریف میں جاتے. حرم شریف میں جا کر بیت اللہ شریف کا طواف کرتے. بیت اللہ شریف کا طواف کرنے کے بعد, شکار کرنے کے بعد آپ بیت اللہ شریف کا طواف کرنے کے بعد مکہ کے جو رؤساء تھے, کافروں کے جو سردار ہوتے ہیں, انہوں نے اپنی حرم سیل شریف کے حرم میں انہوں نے اپنی بیٹھک لگائی ہوتی ہے, اپنی مجلس لگائی ہوتی ہے. ابو جہل بھی اس سارا کام کرنے کے بعد, حضور کی شان میں بے ادبی گستاخی کا مظاہرہ کرنے کے بعد بڑے آرام سے بیت اللہ شریف کے سیل میں آیا, اور سیل میں آ کر اپنے قبیلے کے لوگوں کے درمیان میں آ کر بیٹھ گیا. اپنے قبیلے کے لوگوں کے درمیان میں آ کر وہ بیٹھ گیا.
گھر میں تشریف لے کر آتے. لیکن اس دن جن ابو جہل نے یہ بیعت گستاخی کا مظاہرہ کیا، دیکھو ضمیر حمزہ رضی اللہ عنہ آپ نے حضور کی عزت و نموز پر کس طرح پہرا دیا. ابھی آپ اسلام کی دولت کو قبول نہیں کیا، لیکن اس دن جب ابو جہل نے یہ کام کیا، وہ کنیز راحتیں نہیں کھڑی تھی، وہ کنیز راحتیں نہیں کھڑی. جب حضرت امیر حمزہ جب آپ واپس تشریف لے کر آئے، اس کنیز نے کہا کہ حضرت امیر حمزہ آپ کو معلوم نہیں ہے آج امام الانبیاء نبیوں کے سردار نبیوں کے شہنشاہ آج اس پہاڑی پر تشریف لے کر آئے تھے. ابو جہل کا بھی یہاں سے گزر ہو گیا. جب ابو جہل کا یہاں سے گزر ہوا، انہوں نے آپ کے بھتیجے امام الانبیاء کی شان میں بے ادبی اور گستاخی کا مظاہرہ کیا ہے. اس نے یہ الفاظ اس نے بکواسات کی ہے. حضرت امیر حمزہ جب آپ نے یہ سنا، آپ کے چہرے پر جلال آ گیا. یہ غیرت ایمانی کی نشانی ہے. آپ کے چہرے پر جلال آ گیا کہ ابو جہل کون ہوتا ہے کوئی بات؟ ابو جہل کوئی امام کو کون ہوتا ہے کہ میرے بھتیجے امام الانبیاء کی شان میں بے گستاخی کا مظاہرہ کرنے والا؟ اس نے یہ الفاظ استعمال کیے. جب اس کنیز نے سارا واقعہ سنا دیا، آپ کے چہرے پر جلال ہے. حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ واقعی تشریف لائے. واقعی تشریف لانے کے بعد نہ آپ نے بیت اللہ شریف کا طواف کیا، آپ نے بیت اللہ شریف کا اس دن طواف ہی نہیں کیا، نہ آپ نے بیت اللہ شریف کا طواف کیا. مکہ کے بڑے بڑے سردار گھر میں سین میں موجود تھے، نہ آپ ان کے ساتھ لیک سلیک کی، نہ سلام دعا کی، بلکہ آپ کی نظروں سے معلوم ہو رہا تھا کہ آپ کسی شخص کو تلاش فرما رہے ہیں، آپ کسی کو تلاش کر رہے ہیں. اور وہ تلاش کس کی تھی؟ سب سے بڑے کافر، سب سے بڑے بے ایمان، سب سے بڑے بدبخت ابو جہل کی وہ تلاش تھی. حضرت امیر حمزہ ابھی اسلام کی دولت کو قبول نہیں کیا، نہ آپ اس دن آئے شکایت سے واپس آئے، نہ بیت اللہ شریف کا طواف کیا، نہ آپ نے مکہ کے سرداروں کے ساتھ نیک صلاح کی. آپ یہ تلاش کر رہے تھے آج مجھے نظر آ رہا ہے ابو جہل کہاں پر بیٹھا ہوا ہے، ابو جہل کہاں پر بیٹھا ہوا ہے. تو آپ نے اچانک دیکھا ابو جہل گھر میں سے میں ایک کونے پر اپنے قبیلے کے لوگوں کے ساتھ وہ بیٹھا ہوا تھا. جب حضرت امیر حمزہ نے یہ دیکھا، آپ فوراً اس کے پاس پہنچے، آپ فوراً اس کے پاس پہنچے. کوئی مصلحت کا کام نہیں لیا اور کوئی نہیں پوچھا ابو جہل تم نے کیا کیا، میرے بھتیجے نے تمہیں کیا کہا تھا، کیا بات ہوئی؟ آپ نے کوئی بات نہیں کی. یعنی حضور کی عزت و ناموس پر پہرا دینا ہے تو اس طرح دو جیسے امام الانبیاء کے چچا جان حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے حضور کی عزت و ناموس پر پہرا دیا. آپ نے کوئی بات نہیں کی. آپ اس قبیلے کے لوگوں کے درمیان میں گئے، ابو جہل درمیان میں بیٹھا ہوا تھا. آپ نے اپنے کمان کے ساتھ اس کے سر پر مارنا شروع کر دیا، ابو جہل کو پیٹنا شروع کر دیا اور ساتھ یہ کہنا شروع کر دیا ابو جہل تیری کیسے ہمت ہوئی تو میرے بھتیجے کے بارے میں یہ الفاظ استعمال کرے. آپ نے اتنا مارا کہ ابو جہل کا سر پڑ گیا، ابو جہل کا سر پڑ گیا. جب قبیلے کے لوگوں نے یہ دیکھا حضرت امیر حمزہ وہ ابھی اسلام کے دولت کو قبول نہیں کیا، آج اتنے غصے میں ہے اور آیا ہے ہمارے درمیان، تو ابو جہل کو مارنا شروع کر دیا، پیٹنا شروع کر دیا، سر پھاڑ دیا. اور سر پھاڑنے کے بعد جب قبیلے کے لوگوں نے دیکھا تو انہوں نے یہ کہا کہ ہم حضرت امیر حمزہ سے بدلہ لیتے ہیں، حضرت امیر حمزہ سے بدلہ لیتے ہیں، ہمارے سردار کے ساتھ یہ سلوک کیا. لیکن جب وہ آگے بڑھنے لگے ابو جہل نے روک دیا، ابو جہل نے روک دیا. اس نے کہا نہیں، تم سب ڈوبڑے ہو، تم سب ڈوبڑے ہو، یہ اللہ کا شعر ہے اور تم سارے بھی اکٹھے ہو جاؤ تو میں اللہ کے شعر کا تم مقابلہ نہیں کر سکتے. حضرت میرے آپ ابو جہل نے اپنے وہ لوگوں کو روک دیا. اس نے کہا نہیں، غلطی میری ہے، میں نے آج یہ کام کیا. جب آپ ابو جہل کو تشدد کا نشانہ بنا رہے تھے، آپ امام الانبیاء کا بدلہ لے رہے تھے، آپ نے یہ کہا ابو جہل تیری ہمت کیسے ہوئی تو میرے بھتیجے کو اور ان کی شان میں بے گستاخی کا مظاہرہ کرے؟ کیا تجھے معلوم نہیں ہے کہ میں نے ان کے دین کو قبول کر لی ہے، میں نے ان کے مذہب کو قبول کر لی ہے، میں نے اسلام کی دولت کو قبول کر لی ہے، میں حضور کی غلامی میں آ گیا. جب ابو جہل نے سنا وہ بھی لرز گیا، یہ کیا ہو گیا؟ حضرت میرے حمزہ بھی آپ نے بھی اسلام کی دولت کو قبول کر لیا. اب آپ ابو جہل کو مارنے کے بعد، تشدد کرنے کے بعد، بدلہ لینے کے بعد حضرت میرے حمزہ مطمئن ہو کر اپنے دل کو مطمئن کر کر آپ اپنے گھر میں تشریف لے کر دل مطمئن ہو گیا کہ میں نے امام الانبیاء کا بدلہ لے لیا ہے، حضور کا بدلہ لے لیا ہے. جب آپ نے بدلہ لیا گھر میں آئے تو گھر میں سوچنے لگے
نفس مارا نے جگایا، نفس مارا نے ابھارا، امیر حمزہ یہ کیا کر دیا، یہ کیا کر دیا؟ خالی بدلہ لے لیتے، آج تم نے اپنے مسلمان ہونے کا بھی اعلان کر دیا، جس دین کے بارے میں تمہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ اپنے باپ اور جہاد کے مذہب کو چھوڑ دو گے۔ یہ نفس مارا آپ کو بہا رہا تھا کہ آپ نے باپ اور جہاد کے دین کو چھوڑ دو گے، یہ اعلان تم نے کیا کر دیا کہ میں نے حضور کی غلامی کو قبول کر لیا، میں مسلمان ہو گیا ہوں۔ آپ نے جب یہ اعلان کیا، ساری رات آپ پریشانی کا شکار ہے اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے رہے، یا اللہ مجھے سیدھے راستے کا ہدایت عطا فرما، یا اللہ جو میرے لیے بہتر ہے یا اللہ وہ مجھے عطا فرما۔ صبح حضور کی بارگاہ میں تشریف لے کر آئے، صبح حضور کی بارگاہ میں تشریف لے کر آئے اور آ کر سارا واقعہ پیش کیا اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں نے آپ کو بدلہ ابو جہل سے لے لیا، کہا جو اس نے آپ کے ساتھ سلوک کیا میں نے اس کا بدلہ ابو جہل سے لے لیا ہے، تو نہ آپ خوش ہو گئے۔ حضور نے فرمایا، امیر حمزہ اپنے چاچا جان کو فرمایا تو میں اس میں خوش تو اس وقت ہوں گا کہ جب آپ اسلام کے دونوں کو قبول فرما لیں گے، حالانکہ آپ نے اعلان کر دیا تھا۔ جب امیر حمزہ نے یہ سنا، آپ نے حضور کے سامنے ارشاد فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کے ہاتھوں میں اسلام کے دونوں کو قبول کرتا ہوں اور اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو سارے رسولوں کا سردار خاتم النبیین بنا کر بھیجا ہے اور آپ اللہ کے سچے رسول ہیں، آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ اس طرح حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اسلام کے دولت کو آپ نے قبول فرمایا اور اسلام لانے سے پہلے آپ نے اس طرح ابو جہل سے امام الانبیاء کا بدلہ لیا۔ اس لیے حضور کے غلام ہو، حضور کی عزت و ناموس کا جب بھی مسئلہ آ جائے، ختم نبوت کا جب بھی مسئلہ آ جائے، پھر مسئلے سے کام نہیں چلتا، پچھلا رہنے سے کام نہیں چلنا، پھر عمل سے کام نہیں ہوگا۔ حضور کی ختم نبوت کا مسئلہ آ جائے، حضور کی عزت و ناموس کا مسئلہ آ جائے تو پھر ہر مسلمان کو اپنے آقا کی عزت و ناموس پر قربان ہونے کے لیے ہمہ وقت یاد رہنا چاہیے۔ وہ صحیح مومن بھی وہی ہے، حضور کا سچا پکا غلام بھی وہی ہے، جو حضور کی ختم نبوت پر پہرا دینے والا بھی ہے، جو حضور کی عزت و ناموس پر اپنا تن من دھن سب کچھ قربان کرنے والا بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے حقیقی چچا جان اور آپ امام الانبیاء کے رضائی بھائی، اس طرح آپ نے امام الانبیاء کی عزت و ناموس پر پہرا دیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا